بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پسند کی شادی کا تصور موجود ہے، لیکن اس شادی میں عموماً ہمارا معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے۔ اور رکاوٹ کیسے بنتا ہے کہ ہماری برادری کا فرق ہے، ہماری شادیاں کبھی بھی برادری سے باہر نہیں ہوئیں، ہمارے اسٹیٹس کا، معاشی صورتحال کا، کھانے کمانے کا فرق ہے، ہماری شادیاں کبھی بھی اس ڈفرینس اور فرق کے ساتھ نہیں ہوئیں۔ ہمارا فرق معاشرتی ہے، وہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم شہر کے رہنے والے ہیں، ہم نے کبھی بھی اس تفاوت اور فرق کے ساتھ شادی نہیں کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ برادری بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے اور معاشرتی یعنی گاؤں شہر کا، ملک کا بھی فرق نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہماری برادری میں لڑائیاں رہی ہیں، ہمارے ماں باپ اور بڑے اور بزرگوں کی آپس میں ناچاقیاں رہی ہیں، اب کیسے ہم شادیاں کر لیں؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کا ہمارے ہندوانہ رسم و رواج سے تعلق ہے۔ کہ لڑائی رہی ہے تو بھائی لڑائی ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ شادی کر لو، لڑائی ختم کر کے محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کر لو۔ آئندہ کے لیے لڑائی کا دروازہ بند کرنا ہے تو ایک دوسرے کے رشتہ دار سسرالی بن جائیں گے۔ تو جیسے پہلے دیہاتوں میں فرق ہوتا تھا کہ فلانے کا داماد پورے گاؤں کا داماد ہے اور فلانے گھر کی بیٹی سارے گھروں کی بیٹی شمار ہوتی تھی، تو ایسا آج بھی ممکن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مادی اور معاشی طرز عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آنکھیں پوری کھول کے دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔ تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو فرق ہے برادری کا، یہ جو فرق ہے اسٹیٹس کا، یہ جو فرق ہے تعلیم کا، یہ جو فرق ہے روزگار کا، ان سب میں ایک سائڈ راضی ہے پوری کی پوری، ماں بھی راضی، باپ بھی راضی، بھائی بھی راضی، بہنیں بھی راضی، مامے پھوپھی خالہ تایا سب راضی ہو گئے۔ وہ لوگ بھی راضی ہیں جن کا حقیقت میں رشتے کی پسند ناپسند میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے، وہ سب راضی ہو گئے، لیکن دوسرے گھر میں ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، یا کوئی ایک راضی نہیں ہے۔ ان کا راضی ہونا ڈیسیژن میکر ہونے کے اعتبار سے ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے لڑکے والی سائڈ سے ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی والی سائڈ سے ہو۔ بعض دفعہ باپ سے بات کی، باپ ملک میں اسی میں ہے، شہر میں اسی میں ہے، اس نے انکار کر دیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ بعض دفعہ باپ ملک سے باہر ہے، اس کو فون پہ کہا بیوی نے کہ آپ کی بیٹی فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، آپ کا بیٹا فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ انکاری ہے کہ یہاں نہیں ہوگا، باقی جہاں کہو گے کر دیں گے۔ اسی طرح بیٹی کے ماں نے باپ سے کہا تو اس میں معاملات مختلف ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ ماں یا باپ اپنے مخصوص رشتہ داروں میں شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں نہیں کرنا چاہتے، اس صورت میں بھی ان کے اس فیصلے کو تبدیل کروانے کے لیے یہ وظیفہ اہم ہے، مفید ہے، بہترین ہے، اور اس کو 11 دن پڑھنا ہے۔ اگر ماں اعتماد میں ہے تو ماں کو بھی بیٹی شامل کر لے، ماں اعتماد میں ہے تو بیٹا اپنی ماں کو شامل کر لے، دیگر لوگوں کو اگر شامل کریں گے تو ماں باپ کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، تو جلدی ہوگا کام۔ تو اب اس عمل کو پڑھ کے نمک چینی پانی پر دم کر کے ان لوگوں کو کھلایا جو اپنے گھر میں ہیں اور مخالف ہیں اس رشتے کے، ایک بات۔ اور کتنے دن کھلانا ہے؟ 11 دن مسلسل۔ اور اگر میں نے عرض کیا کہ پاکستان سے، ملک سے باہر ہیں بزرگ جو انکاری ہیں، چاہے والدہ ہیں چاہے والد ہیں، ان کے لیے تصور میں دم کیا کہ وہ مان جائیں، اس کے لیے ایک وقت فکس کر لیا، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اور پڑھ کے یہ درمیان میں پڑھنا ہے وظیفہ ہے یا ودودو یا لطیفو یا کریمو، یا ودودو یا لطیفو یا کریمو، یہ تینوں لفظ پڑھیں گے اکٹھے تو ایک دفعہ ہوا۔ 500 مرتبہ پڑھ کے کھانے پینے کی چیزوں پر دم کریں، کھلائیں یا تصور میں دم کریں، اور دم کرنے کے بعد 12ویں دن بات کریں۔ روزانہ پڑھنا ہے ٹائم فکس کر کے، اور اس کے بعد 12ویں دن بات کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کا دل موم ہوگا، ان کے دل میں اللہ کے ان اسماء کی برکت سے محبت پیدا ہوگی، اور اپنے بیٹے یا بیٹی کے حوالے سے تیار ہو جائیں گے۔ اور آخری بات، اگر لڑکی کے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تو لڑکی پڑھے، لیکن کوشش کرے کہ جو دوسرا پورا گھر راضی ہے ان میں سے بھی 1-2 کو شریک کر لے اور وہ اپنے گھر بیٹھ کے پڑھتے رہیں، تو وہ کام جو 11 دن میں ہونا ہے وہ اس سے بہت جلدی، سرعت اور ریپڈلی ہوگا، اور اس کا رزلٹ انکریڈیبل ہوگا انشاءاللہ۔